کہ جو اس طرح سے ہماری خارجہ پالیسی کی اگر بات کریں تو بھارت کے ساتھ کیا ماضی میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمزور رہی؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اور اب بھی ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں کمزور رہی ہے، اور اس میں حالات کا جبر بھی شامل ہے اور کچھ ہماری جو ایڈہاکزم ہے وہ بھی شامل ہے. کچھ ہمارے یہاں جو حکومتوں کا رد و بدل ہوتا رہا جمہوری اور غیر جمہوری طریقے سے، اور پھر ان کے جو مائنڈ سیٹ تھے وہ بھی اس میں انوالو ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں. دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ایوب دور سے دیکھیں کہ جب جو سندھ طاس معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم نے جو ہے امریکن پریشر پہ، عالمی بینک کے پریشر پہ صرف 78 لاکھ کے قرض پہ جو ہے وہ 3 دریا جو ہیں وہ بھارت کے نام کر دیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب 71 میں ہمیں 65 میں کی وار تھی، اس میں بڑی اچھی مطلب ہماری اچیومنٹ تھی آن گراؤنڈ، لیکن ان کو ہم نے ویسٹ کیا تاشکند میں خارجہ پالیسی کے اوپر. جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیتی ہوئی جنگ ہارے ہم. پھر یونائٹڈ نیشنز میں اگرچہ انڈیا گیا تھا اور وہاں ایک قرارداد بھی آئی، لیکن وہ بھی نان بائنڈنگ، آرٹیکل 6-7 جو ہوتا ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں تھی سلامتی کونسل کی قرارداد کے لازمی عمل کرانا ہے کشمیر کے حوالے سے. وہ بھی ایک نان بائنڈنگ قرارداد ہے جس کو ہر سال ہمیں ریوائیو کرانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق دور میں کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ عمل کر کے ہم نے جس طرح بھارت کے آگے جو ہے وہ بالکل لینینٹ رخ اختیار کیا. اور اگرچہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کان میں کہا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور راجیو کو یہ بڑا لگا، لیکن یہ اندر کی باتیں ہیں. پتہ نہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن خارجہ فرنٹ پہ ہم کرکٹ کے بہانے گئے، اپنی کمزوری ایک طرح سے شو کی. پھر مشرف دور آیا. مشرف دور میں ہر روز کشمیر کے اوپر جو نت نئے فارمولے بھارت کو پیش کیے جاتے تھے.